مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کرنا ہوگا. جہاں ہم ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کریں گے اپنے آپ ہی سالے کمزور ہو جائیں گے. ایویڈنس کے ساتھ باقاعدہ پروف ہے. غیر مسلم تنظیموں میں ایک تنظیم ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اس تنظیم کا یہ لائے عمل بن چکا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کا شکار کرو اور ان کے پیٹوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو. تمہیں انعام میں فلاں فلاں چیزیں ملیں گی. اس کے لیے تمہیں ٹارگٹ بنا کے معاشرے میں چھوڑا جا رہا ہے. ہماری بچیوں کو اس وقت سمجھ نہیں آتا جب تک وہ اپنے پیٹ میں کسی کافر کا بچہ لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے واپس معاشرے میں آتی ہیں تو سب سمجھ آتی ہے یہ بات. سامنے والے کو کمزور کرنا ہے تو ہمیں اس کی کیا پوائنٹ پکڑنا چاہیے بتاؤ. بالکل صحیح. اگر ہم نے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کرنا ہوگا. جہاں ہم ان کی لڑکیوں پہ ٹارگٹ کریں گے اپنے آپ ہی سالے کمزور ہو جائیں گے. بھائیوں میں آپ کو یقین دلاؤں گا جو میرے سالے ہیں 5 جم ہیں کم سے کم 10 لاکھ روپے مہینے کماتے ہیں. مہندر بھائی جانتے ہیں ٹھیک ہے. ایک جم میرے گھر کے سامنے ہی ہے جو کہ اچھی خاصی چلتی ہے لیکن پھر بھی وہ کیوں کمزور ہے کیونکہ ان کی نبض ہی میرے ہاتھ میں ہے. حالانکہ اس پر 2006 سے کام شروع ہوا اور اس کا سب سے پہلا کیس 2016 میں آیا. ابھی پڑھ رہا تھا سرچ کر رہا تھا آتے ہوئے فلائٹ میں. یہ باقاعدہ تنظیم اسی کے شکار کرنے کے لیے تیار ہے اور اس میں سب سے اہم ترین نقطہ انٹرنیٹ کا ہے. انٹرنیٹ کے ویب سائٹ کا ہے. وہ انسٹاگرام ہو فیس بک ہے واٹس اپ ہے پتہ نہیں بلا کیا کیا ہے. ہم کو تو چند نام معلوم ہے پتہ نہیں اور جو اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہوگا. اب ذرا ان بچیوں کا حال دیکھو. ان کو بھی اگر اس سے ہوشیار کیا جائے تو معاملہ پلٹ سکتا ہے. لیکن ہمارے ماں باپ ان باتوں سے بیٹی کو خبردار کرنا معیوب سمجھتے ہیں بے حیا سمجھتے ہیں. یہ باتیں ہم کیسے بولیں گے. بے حیا پکچر بیٹھ کے دیکھنا معیوب نہیں سمجھتے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بھائی اپنے بہن کو بٹھائے ہر ماں باپ اپنے بچیوں کو بٹھا کے سمجھائے بیٹا یہ جو تمہارے لیے بولتا ہے تمہارے لیے یہ کہتا ہے تمہاری تعریفوں کو گنگاتا ہے تمہیں رکھنے کی کیا آس دلاتا ہے تم پر پروان چڑھاتا ہے اور تمہارے اندر محبت ڈالتا ہے. اصل میں یہ وہ محبتیں نہیں سب جھوٹی کاروائیاں ہیں. یہ لے کے اصل میں تمہارے پیٹ میں بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد یہ دراصل اسی قوم کے ساتھ ملتا ہے اور تمہیں چھوڑ دیتا ہے. یہ ایک نہیں ہزاروں واقعات اخبارات میں پڑے ہوئے ہیں. پڑھو بیٹھ کے دیکھو. یہ ایک بات پہلی بات. دوسری بات ہم نوجوان بھی ذرا سوچیں. ہر نوجوان پتلی کمر دبلی اسمارٹ خوبصورت کمانے والی جمانے والی حسن لاجواب یہی ڈھونڈے گا تو پھر وہ کالی باپردہ باحجاب باحیا خواتین کہاں جائیں گی جی. معیار بدلو نا آپ بھی. آپ یہ کہیں کہ مجھے صرف کیا ہے جیسے میں ٹی وی ویڈیو اس میں موویز میں دیکھتا ہوں جیسے ہیروئن ہوتے ہیں ایسے ہی چاہیے. حالانکہ وہ بھی میک اپ اتار لیں تو آپ کو رات میں بھی ڈر جائیں گے آپ خواب میں دیکھ کے وہ ویسی ہوتی ہے. لیکن آپ دراصل اپنا ذہن بناتے انہی کو دیکھ دیکھ کے ہیں کہ مجھے یہ بیوی چاہیے ایسی چاہیے ایسی چاہیے ایسی چاہیے کہ چکر میں آپ اچھی خوبصورت ایمان والی نورانی چہرے والی حافظہ عالمہ یا اس طرح باپردہ خاتون کو کھو دیتے ہیں. اور یہ بچیاں جب راہ تکتی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ نہیں آتے ہیں تو پھر غیروں کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے. اس میں بھاگنے میں اگر وہ لوگ ذمہ دار ہیں تو آدھا 50% نوجوان بھی ہمارے گھروں کے افراد بھی ذمہ دار ہیں. اس کو رکانا ہے تو دو طرفہ کام کرنا ہوگا. بچیوں کو بھی سمجھانا ہوگا بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا کہ تم اپنے معیار بدلو.
معیار صرف یہی نہیں کہ خوبصورتی ہے، میرے معیار تو دین رکھو بھائی. خوبصورتی مل جائے تو مل جائے، نہ ملی تو کوئی بات نہیں، دین تو اصل دیکھو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تو فرمایا. ہاں، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی حسب دیکھتا ہے، کوئی جمال دیکھتا ہے، کوئی دین دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دین کو انتخاب کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم دین ہی کو ترجیح دیں.